بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی صورتحال دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ شرم آتی ہے یہ سوچ کے کہ ہم مسلمان ہیں اور بہت ہی مجبور مسلمان ہیں۔ غزہ کے نہتے لوگوں کے لیے کفار کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اپنے جنگی بحری بیڑے، لڑاکا طیارے اور اربوں ڈالر کا اسلحہ بارود بھیج رہا ہے۔ وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لوگ دہشت گرد ہیں۔ پورا یورپ اکٹھا ہو گیا ہے اور ہمارے مسلمان ملکوں کی غیرت اور اسلحے کے انبار دیکھیں۔ ان کو نہ دنیا یاد ہے نہ آخرت کی پرواہ۔ غیر مسلم ملکوں میں تو پھر لوگ فلسطینیوں کے حق میں نکل رہے ہیں اور مسلمان ملکوں میں سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں۔ دعا کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن صرف دعا ہی بس؟ یہ جو اربوں ڈالر کا اسلحہ جمع کر رکھا ہے وہ کیا کفار کی تجوریاں بھرنے کو خریدا گیا ہے؟ فلسطینی تو مر کے بھی امر ہو جائیں گے، شہید کہلائیں گے، اللہ کے ہاں عزت پائیں گے، اور ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کے بارے میں کچھ احادیث کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ شاید یہ سن کر مسلمان جاگ جائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کی طرف سفر اختیار نہ کرو، میری مسجد، مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ۔ بہقی شریف میں ہے، مکہ میں نماز کا ثواب 10 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں 1000 نماز کے برابر، اور مسجد اقصیٰ میں کسی بھی دوسری مسجد سے 500 گنا زیادہ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ قبۃ الصحرا جو مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محبوب رکھتا ہے میں اسے محبوب رکھوں گا۔ جو کوئی صحرا میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ الحاکم میں ہے، ایک وقت آئے گا جب ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے سائز کے برابر زمین ہوگی جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکتا ہو، یہ اس کے لیے ساری دنیا سے بہتر ہوگا۔ ابن ماجہ میں ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی دعا کی: ایسا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، اور کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں قبول کر لی گئیں اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی قبول کر لی گئی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ فرمایا، مسجد الحرام۔ اس کے بعد کون سی؟ آپ نے جواب دیا، مسجد اقصیٰ یروشلم میں۔ پوچھا گیا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ فرمایا، 40 سال۔ ابو داؤد میں ہے، مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز ادا کرو۔ اگر تم وہاں نہ جا سکو اور نماز نہ پڑھ سکو تو دیوں میں جلانے کے لیے کچھ تیل ضرور بھیجو۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ ترمذی شریف میں البراء فرماتے ہیں، ہم نے 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر یہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ بیت المقدس ہی وہ جگہ ہے جہاں معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور دودھ کو پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی کی، اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی اور بہترین لوگ وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت یعنی یروشلم کی طرف ہجرت کریں گے۔ بیت المقدس میں ہی معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم اور دشمن پر غالب رہے گا۔ ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے اس کے کہ انہیں کچھ معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا
اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ یاد رکھیں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں قیامت تک جہاد جاری رہے گا، ظلم کے خلاف، شیطانی طاقتوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سعادت کس کس کے حصے میں آتی ہے۔